ون ونڈو بینیفیشری سلیکشن اینڈ ٹارگیٹنگ پالیسی ہے. یہ بہت ہی ایک اہم پالیسی ہے کیونکہ اس میں ہم نے تمام پروگراموں میں، احساس کے پروگراموں میں جو اہلیت کا معیار ہے اس کو ایک سروے سے منسلک کر دیا ہے، اور وہ سروے جو ہے ایک سکور سے آتا ہے. جیسے کہ آپ کو میں بار بار بریفنگ میں بتاتی ہوں کہ جو احساس کا سروے اس وقت 2021 کا سروے 2011 کا جو سروے ہے، آئی بیگ یور پارڈن، 2021 کا جو سروے ہے وہ اس وقت 95% کمپلیٹ ہے. اور سروے کے بنیاد پر ہر گھرانے کا ایک سکور نکلتا ہے، اور ہم نے اب اس بات کو یقینی بنا دیا ہے پالیسی کے تحت کہ ہر احساس پروگرام جو اہلیت ہے، چاہے وہ اسکالرشپ ہے، چاہے وہ وظیفہ ہے، چاہے بچوں کا وظیفہ ہے، چاہے نشو و نما ہے، احساس نشو و نما ہے، چاہے احساس بلا سود قرضہ ہے، چاہے احساس کفالت ہے، وہ اسکور سے منسلک ہو. اور ہر پروگرام کا جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایک خاص سکور ہے. اور یہ پالیسی جو ہے یہ تمام یہ جو سکورز ہیں اس پالیسی میں لکھے گئے ہیں. جو آخری جو ستون ہے ون ونڈو احساس کا، وہ ڈیٹا سے متعلق ہے، اور یہ سب سے اہم ہے. اب ڈیٹا میں جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارا سروے ابھی کلوز ٹو کمپلیشن ہے، ڈیجیٹل سروے ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے، اور اس میں یہ ہو جائے گا کہ ہم تمام اداروں کو ایک ہی ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیں گے. تو اگر کوئی ادارہ کسی کا شناختی کارڈ ڈالے گا تو اس کو 2 قسم کی ڈیٹیلز نظر آئیں گی جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. پہلے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ بینیفیشری کس چیز کے لیے انٹائٹلڈ ہے. تو اس کو پاپ اپ ہوگی ڈیٹیلز کہ بینیفیشری از انٹائٹلڈ فار اے ویل چیئر، چائلڈ از ایلیجیبل فار اسکول اسٹائپنڈ، بینیفیشری از انٹائٹلڈ فار انٹرسٹ فری لون، اور چائلڈ انٹائٹلڈ فار اسکالرشپ. اور دوسرا جو آپ پنک رنگ میں جو دیکھ رہے ہیں وہ بتائے گا کہ بینیفیشری آلریڈی کہاں سے سہولتیں لے رہا ہے. بینیفیشری از آلریڈی انرولڈ ان کفالت، بینیفیشری از آلریڈی انرولڈ ان احساس نشو و نما. پہلے یہ ویزیبلٹی نہیں ہوتی تھی. کچھ بااثر لوگ جو ہوتے تھے وہ ہر ادارے سے لے لیتے تھے، جہیز اسٹائپنڈ بھی لے لیں، کفالت بھی لے لیں، اور ہر چیز. اور کچھ لوگ جن بیچاروں کی دسترس نہیں ہوتی تھی وہ کچھ بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ دیکھیں اگر آپ ون ونڈو پالیسی میں دیکھیں نا تو آمدن کی جو سکور ہے وہ 26 ہے، کفالت کی سکور 29 ہے، دارالاحساس میں داخلے کی 32 ہے، انڈیویجول فائنینشیل اسسٹنس کی، اور یہ پھر لسٹ جاتی ہے. تو اگر کسی کا سکور 26 ہے تو وہ سب پروگراموں کے لیے ایلیجیبل ہوگا. مطلب وہ بہت ڈس ایڈوانٹیج فیملی ہے، وہ سب پروگراموں کے لیے ایلیجیبل ہوگا. اور اگر کسی کا سکور 44 ہے تو وہ صرف تھوڑے سے پروگراموں کے لیے ہوگا. تو جی ہاں، جی یہ ہر گھر کا ایک سکور ہوتا ہے، ہر گھر آنے کا. جیسے آپ کا گھر کا ہوگا 95 ہوگا، 99 ہوگا. تو دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سروے اس وقت جاری ہے وہ گھر گھر ٹیمیں جاتی ہیں اور لوگوں کے کوائف لیتی ہیں. آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کمرے کتنی ہیں، چھت کیسی ہے، کچی ہے، پکی ہے، فریج ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کتنے ڈیپینڈنٹس ہیں، شرح خواندگی کیا ہے، گائے بھینس ہے، یعنی 65 کویسچنز ہیں. پھر وہ 65 کویسچنز جو ہیں اس کی بنیاد پر ہر گھرانے کا ایک سکور نکلتا ہے. جی، ویری گڈ پوائنٹ. ہر کویسچن کا ایک ویٹیج ہے اور ہر آنسر کا ویٹیج ہے، اور جو ہم پبلک نہیں کرتے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کا زیادہ ویٹیج ہے. تو جیسے آپ کے گھر کا بھی ایک سکور ہوگا، میرے کا بھی سکور ہوگا، ہر کسی کا ایک سکور ہے. مگر سکور کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا جس کا کم سکور ہے وہ اتنا ہی اس زیادہ پروگرامز کے لیے ایلیجیبل ہے.
اب یہ جو ہم نے جو ون ونڈو نظام بنایا ہے، سینٹر، پالیسی، ڈیٹا انٹیگریشن، ڈیجیٹل انٹرفیسز، موبائل ایپ، بیک آفس انٹیگریشن، یہ پچھلے 2 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، کمپوننٹ بائی کمپوننٹ بائی کمپوننٹ. اور اب یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں اس پہ کام بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. تو ہم نے پہلا سینٹر بنایا ہے اور ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ لوگ پروسیسز سمپلیفائی کریں، کیونکہ اب جو بیچارے غریب مجبور لوگ آتے ہیں ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ایک دفتر جاتے ہیں پھر ٹیکسی میں بیٹھ قرضے اٹھا کے آتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھ کے دوسرے دفتر جاتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھ کے تیسرے دفتر جاتے ہیں، اپنی بکری بیچ کے پھر رات کو وہ کسی ہوٹل میں رہتے ہیں، کام ان کا ہوتا نہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تو ون ونڈو سینٹر سے بہت فیسیلیٹیشن ہوگی لوگوں کو. جی بالکل. اب دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ والا کمرہ ہے یہ شکایات اور معلومات کا ہے کہ وہ آئیں اپنی شکایت درج کریں، ان کو اپنا سکور پتہ چلے، ان کو اپنی انٹائٹلمنٹ پتہ چلے، اپنی ایلیجیبلٹی پتہ چلے. اگر انہوں نے پیسے لینے ہیں تو اس کونے میں اے ٹی ایم بھی ہے، پاس مشین بھی ہے. اگر پاس پہ ان کا انگوٹھا نہیں چلے گا تو وہ اس کونے میں کورٹ یارڈ کے اس کونے میں نادرا پہ اپڈیٹ کریں گے. اگر نادرا اس کو کہے گی جی آپ نے سروے میں اپنا نام دوبارہ لکھوانا ہے تو وہ پچھلے کمرے میں جا کے سروے میں اپنا نام لکھائے گا. اگر کوئی مومن ڈسٹرکٹ سے آیا ہے اور اس کو یہ کام کرتے کرتے 3 گھنٹے گزر جائیں اور کھانے کا ٹائم آ جائے تو ہم نے کونے میں پناہ گاہ لنگر بھی بنایا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی دال روٹی بھی وہیں سے لے لے. اگر شام ہو جائے تو شام کو انشاءاللہ یہاں پناہ گاہ کی گاڑی آیا کرے گی تاکہ وہ حکومت کے فری سروسز جو پناہ گاہ وہاں رہ لے. جب لوگ یہاں آئیں گے تو ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم تو قرضہ بھی لے سکتے ہیں، ہم تو آمدن پروگرام میں بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں، ہمارا بچہ تو نشو و نما میں بھی داخل ہو سکتا ہے، اسکول اسٹائپنڈ بھی مل سکتا ہے. تو اب میں بالکل یونیورسٹی کا، تو اب میں آپ کو سب کو اپنے ساتھ ایک کونے سے شروع کروں گی اور ایک ایک کمرے میں لے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کمرے کا کیا پرپس ہے. جگہ تنگ ہے، گرمی ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے، ہم آپ کو اپنے ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی میں اندر آ رہا تھا پوچھا میں نے میڈم کی پریس کانفرنس کہاں ہے، ایک بندہ ایک خاتون کو ڈانٹ رہا تھا، اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی تم جاؤ عید کے بعد آنا. وہ بندہ اس کو کس بنیاد سے کہہ رہا تھا کہ عید کے بعد آنا، جبکہ ابھی آپ دیکھیں عید میں 25 دن باقی. تو میں نے کہا اس کی مداخلت سنی جو بات میں اس کا فکرہ میرے کان میں، ایک خاتون ہے اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اور اس کو وہ نکیل رہا ہے باہر کی طرف کہ ابھی عید کے بعد آنا. وائے دیکھیے عید کے بعد غالباً اس نے اس لیے کہا ہوگا کیونکہ ہمارا ابھی جو سروے ہے وہ 95% جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. تو آج میں صبح ریڈیو میں کچہری کر کے بھی آ رہی ہوں تو کچھ سوال یہ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی ویٹ کا میسج آیا ہے کہ جی آپ، اور وہ جو ویٹ کا میسج آیا ہوا ہے لوگوں کو وہ اس لیے آیا ہوا ہے کیونکہ ہمارا ابھی 95 اور 100 میں 5% کا ڈفرنس ہے. تو جب وہ ہو جائے گا تو کچھ لوگ اس کیو میں ہیں ابھی، تو جو بھی آ رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کیو کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی عید کے بعد آپ کو کلیئرٹی آئے گی. تو غالباً وہ اس وجہ سے اس کو کہہ رہا ہوگا. جو غربت کی جو اسکور رکھا گیا ہے وہ 26 ہے، تو اس میں ابھی تک کتنے % پاکستان کی آبادی فال کر رہی ہے کہ جو 26 کے اسکور میں نہیں 20 کہہ سکتے جو ہر فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. جو 26 ہے وہ اساس آمدن پروگرام کی شرح ہے. جو کفالت کی جو اسکور کی تھریش ہولڈ ہے وہ 29 ہے. تو 29 اسکور پہ فی الحال 70 لاکھ خاندان جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. اور ابھی کورونا وبا کی وجہ سے ہم نے حد بڑھا کر 37 کر دی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہم جو ہماری ادائیگیاں ہو رہی تھیں وہ 70 لاکھ خاندانوں کو ہو رہی تھیں، اب حد بڑھا کے 1.20 کروڑ خاندانوں کو ہو رہی ہیں. تو جیسے جیسے خاندانوں کی حد بڑھتی ہے تو سکور بھی بڑھتا جاتا ہے اور اس کا تعین ہم بجٹ سے کرتے ہیں. تو اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم جی
یہ کہ پہلے تو بتائیے کہ آپ کی 24 آور کی ڈیوٹی ہے جی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی آپ ہیں, اس کو اگر آپ ٹائم دیتی ہے تو وہاں پہ رہ جاتے ہیں, اگر وہاں ٹائم دیتی ہے تو یہاں رہ جاتے ہیں. ایک سوال ہے. دوسرا یہ کہ یہ اس کا بریک اپ کوئی دے دیں گے آپ ہمیں, اور تیسری گزارش یہ ہوگی کہ ڈونرز ہیں ان سے اب تک آپ کو کیا حاصل ہوا وہ ذرا بتا دیں. دیکھیں جی, جہاں تک ڈونرز کا تعلق ہے ہم ڈونرز کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. ہمیں بجٹ منسٹری آف فائنانس سے آتا ہے. منسٹری آف فائنانس اگر کوئی لون لیتی ہے یا کوئی لیتی ہے, یہ تفصیل وہ بہتر بتا سکیں گے, کیونکہ ہمیں تو ہمارا 100% بجٹ ڈونر سے آتا ہے. جہاں تک بریک اپ کا تعلق ہے, ہمارا ایک ڈیش بورڈ ہے جو pass.gov.pk پہ اگر آپ جائیں اور احساس کیش اسٹیٹسٹکس پہ کلک کریں تو وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اپڈیٹ ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹ وائز آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنے پیسے جا رہے ہیں, کتنے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. اور تیسری آپ نے کہا کہ رسپانسبلٹیز, تو یہ رسپانسبلٹیز تو بہت ہیں, احساس کو بھی چلانا ہے اور سینٹ کی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو لمبے ورکنگ آورز ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ بہت ماشاءاللہ اچھے سیکرٹریز ہیں. ڈاکٹر عصمت طاہرہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, سیکرٹری محمد علی شہزادہ ہیں, ہمارا سینئر عملہ بہت اچھا ہے. ہم سب بہت محنت کرتے ہیں, راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں. اچھا میم, آپ نے ٹرانسجینڈر کے ایک اسٹیپ لیا جو آپ کا آیا تھا, میم بتائیں گی کہ کتنے ٹرانسجینڈر پاکستان میں ہیں جو مطلب آپ نے اس کو اسیس کر کے ان کے لیے جو ایک پروگرام شروع کیا؟ جی, ہمارا یہ پرسوں ہی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جو خواجہ سرائے ہیں ان کو احساس کفالت پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اور ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق, مجھے ایگزیکٹ فگرز ابھی یاد نہیں ہیں, 41,000 جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں نادرا میں, اور اس میں جو 18 سال سے زیادہ ہیں وہ کوئی نمبر بہت کم تھا, وہ میرے خیال سے 9,000 تھا, 9,000 نمبر تھا. زیادہ جو ہیں وہ نیچے. ایگزیکٹ فگرز آپ کو ہم پرووائڈ کر دیں گے. جی جی, تو کیا یہ ایسا ہوگا کہ جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کی میپنگ تو شاید لوگوں کو پھر یہاں پہ رجسٹر نہ کروانا پڑے آپ کا, جو آٹومیٹکلی ان کی ایک ایویلویشن؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیے, ہمارا جو سروے ہے اس کے 2 فیزز ہیں. پہلے فیز میں ایک ڈور ٹو ڈور پروسیس ہوتا ہے کہ ہر گھر میں سروے ٹیم آئی, جس نے سروے نہ کرانا چاہیا, آپ کے گھر میں پرابیبلی باہر سے کہہ دیا ہوگا جی ہمیں احساس کی بینیفٹ نہیں چاہیے. پہلے ڈور ٹو ڈور سروے ہوتا ہے ڈیجیٹلی, ایپس, ٹیبلٹس کے ذریعے, اور جس تحصیل میں سروے 80% سے زیادہ ہو جاتا ہے وہاں ہم رجسٹریشن ڈیسک لگا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی گھر مس ہو جائے تو وہ خود جا کے اپنا سروے کرا سکتا ہے. تو آج ریڈیو پہ بھی میں صبح کچہری میں یہی بتا رہی تھی کہ جو اگر کوئی رہ گئے ہیں تو ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں رجسٹریشن ڈیسکس اپنے کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1 مہینے میں بند کرنے پڑے تھے. 1 مہینے پہلے بند کرنے ہمیں پڑے تھے کووڈ کی وجہ سے. اب انشاءاللہ 15 جولائی کے بعد جو ڈیسکس ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے, اور ہماری جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 31 جولائی تک ہر تحصیل میں ڈیسک کھل جائے گا. تو پھر لوگ جا کے وہاں اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکیں گے اگر ان کا خیال ہو کہ وہ سروے سے مکس ہو گئے. جی, جو اسکور کارڈ بنایا اس میں منیمم تو آپ نے 26 رکھا ہے, اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہے, مطلب کس لمٹ کے آگے آپ اس کو 44 کچھ پروگرامز 44 تک ہیں, 44 اسکورس تک ہیں, جیسے احساس اسکالرشپ 44 تک ہے, اور ویمن امپاورمنٹ سینٹر میں داخلہ 44 تک ہے. میم یہ 2 کیپ جو آپ نے رکھے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ آپ نے 26 میں کس کیٹیگری کو رکھا ہے, کیا ان کی کوئی آمدن نہیں ہے, بس بریف سا کہ 26 کیٹیگری میں؟ دیکھیں جی, اس کو آمدن کی بیسس پہ ڈسکرائب کرنا مشکل ہے کیونکہ اس میں آمدن فیکٹر ان نہیں کرتی. ہم اس کو ایسٹس کی بنیاد پہ کرتے ہیں. آپ کس گھر میں رہتے ہیں, آپ کی چھت کیسی ہے, دیواریں کیسی ہیں, مال مویشی ہے یا نہیں, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, بائسیکل ہے, ٹی وی ہے, واشنگ مشین ہے, گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, ڈپینڈنسی کیا ہے, اور ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کے یہ سکور نکلتا ہے. تو جتنا کوئی زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے اتنا اس کا سکور
नीचे होता है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली टर्म्स हैं जो बोल रहे आप, क्या ऐसा कोई सजेशन है कि आप इसको बहुत ही सिंपलीफाई कर लें गरीब लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ आना है और बाहर देखने कि अगर आपके पास ये नहीं है ये नहीं है? नहीं देखिए, ये उनका डिसीजन नहीं है। हम अपनी, ये तो आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, इसलिए आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम ये मैसेज को ये एक्सप्लेन नहीं करते कि सर्वे में कितने वेरिएबल्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या चीज़ असेस कर रहे हैं। उनको अपनी फैक्चुअल डिटेल्स बतानी होती हैं। अब आज सुबह रेडियो पे भी 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि जी हम तो बाहर मुल्क गए थे और इसलिए हम नाअहल हो गए हैं, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो मुस्तहिकीन हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और हमें उनमें प्रायोरिटाइज करना होता है। तो जिस घराने में कोई कमाने बाहर गया है तो ये एक इंडिकेशन है कि ये घराना उस घराने से सोशो इकोनॉमिकली बेहतर है जहाँ बेवा और 3 यतीम हैं और कोई कमाने वाला नहीं है। तो मगर लोगों को ये हमें एलिजिबिलिटी समझाने हम नहीं समझाना चाहते, उनको फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जी जो भी हम उनसे पूछते हैं वो उसका सही जवाब दें। 100% हमें जी हम और 200 बिलियन फुल यूटिलाइजेशन जी हमने किया है। मैडम एक सवाल जी मैडम, 7 प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। पहले बैतुल माल होता था कि किसी गरीब के बच्चे की बेटी की शादी है तो उसके लिए हेल्प हो जाती थी। आपके 7 प्रोग्राम में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते हमारी इलाके में। आप तक देखिए, एहसास प्रोग्राम की बहुत सी एजेंसीज एहसास प्रोग्राम के प्रोग्रामों पर अमल दरामद करती हैं। कैश ट्रांसफ़र, एहसास कफ़ालत, एहसास एमरजेंसी कैश, एहसास बच्चों के वजीफ़े, BISP उसकी अमल दरामद करने वाली एजेंसी है। फिर एहसास आमदन, एहसास बिलासूद कर्जा PPAF करती है। एहसास की मद में जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान बैतुल माल उस पर अमल दरामद करता है और आज भी उनका ये जो जहेज़ का प्रोग्राम चलता है। मैं आपका जाते हैं लोग अक्सर, मेरे जैसा खुद बंदा भी गया कि हमने बंद कर दिया मेडिकल करते हैं। आप मुझे डिटेल्स बता दें तो मैं आपको एक्सप्लोर करके इसको डिटेल में बता दूंगी। मैं आपको यूटिलाइजेशन 2019-20 की जो हमारी थी 247 बिलियन 100% यूटिलाइजेशन की, और इस दफ़ा भी हमारी जो यूटिलाइजेशन थी वो 100% हुई है। और इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन चाहिए होता है कि आप अपने गोल्स रखें, उनको ट्रैक करें, रोज़ाना मीटिंग्स करें। तो पूरी मेरी और मेरे कोलीग्स की पूरी कोशिश होती है कि हम इसको और इसमें पूरा निज़ाम हमारा कोलैबोरेट करके चलता है तो फिर होता है। अगर कोई भी हमारा कल्चर बदल रहा है, जो हमारे फाइनेंस के जो डायरेक्टर हैं जो पहले वो मुझे कल ही बता रहे थे कि जो काम 4 दिन में होता था अब हम 2 घंटे में करते हैं, क्योंकि हमने पैसे यूटिलाइज करने हैं और इसलिए करने हैं क्योंकि ये पैसे हकदार लोगों के लिए। अगर हम इनको सरेंडर करेंगे तो हम तो वो एक सवाल में काफी दिनों से इसका जवाब ढूंढ रहा हूं। एहसास बचत अकाउंट अभी तक कितने खुले हैं, अगर कोई फिगर है? एहसास बचत अकाउंट हमने 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उसको एक्सेलरेटेड ड्राइव किया है। खुलिए पूरे मुल्क में रहे हैं। जो एग्जैक्ट नंबर है मैं आपको ऑफलाइन पता करके बता दूंगी। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम। मैं रेकमेंड करती हूँ कि अभी हम राउंड पे चलें। आपके जितने सवाल हैं मैं वो आंसर करूंगी, मगर अगर राउंड पे हम चलें तो आपको अच्छा, जब हम राउंड पे जाएंगे तो कमरे बहुत स्टेशंस छोटे छोटे हैं। अक्सर आप लोग बाहर खड़े रहेंगे, जिसको जाना होगा 1-2 लोग अंदर जाके ऑपरेशंस देख लें और मैं दोबारा आपको ब्रीफ कर दूंगी। मगर एक जगह हमें काफ़ी देर रुकना पड़ेगा। तो आप में से जो रहना चाहते हैं सर आंखों पे, मैं जितना टाइम आप कहेंगे मैं आपके साथ रहूंगी, मगर अगर कोई जाना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम।
विजन पे छोड़ो, विजन पे चल जाएंगे।